عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی آیت کریمہ کو عنوان بنا کر آج کی اس ملاقات میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام، جس دین کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین سے راضی ہے، اس دین اسلام کی بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یعنی دین اسلام جس دین کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دین کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں سبب بنتی ہیں، بہت سارے واقعات انہیں اسلام میں داخل کرتے ہیں، وہیں پر اسلام کی بہت ساری اچھائیاں بھی بہت سارے غیر مسلمین کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ یقیناً یہ اسلام اور یہ دین جس کے مطابق مسلمان زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں سے ایک خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی اور یہ سبق دیا گیا کہ آپ کو ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ انسانیت کی تکریم، انسانیت کی تعظیم اور انسانیت کے تعلق سے سوچنا، یہ صرف اسلام ہی کے اندر ہے۔ گویا کہ اسلام نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اسلام نے ہمارے اوپر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، اور اسلام کی خوبی آپ دیکھیے کہ اسلام نے بلا تفریق ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عہدہ اور منصب کے مطابق ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اگر ہم بادشاہوں کی بات کریں، حاکموں کی بات کریں، امیروں کی بات کریں، خلفاء کی بات کریں، یا عام انسانوں کی بات کریں، رعایا کی بات کریں، غلاموں کی بات کریں، عام انسانی زندگی جو چل رہی ہے، عام انسانوں کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، شریعت اسلامیہ نے ہر انسان کو اپنا حق عطا کیا ہے، ہر انسان کو اسے حق دیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حق کو ادا کرے۔ آپ اسی طریقے سے ان حقوق کو آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ اگر آپ رشتوں کے اندر اس کو دیکھنا چاہیں، حقوق کی اگر بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت اسلامیہ نے ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر عائد کیے ہیں۔ اولاد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ والدین کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کرے۔ اسی طریقے سے بھائی بہنوں کے درمیان اگر بات کی جائے تو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دیے ہیں۔ بھائیوں کو بتایا گیا، انہیں تعلیم دی گئی کہ شریعت اسلامیہ نے، شریعت مطہرہ نے آپ کے تعلق سے آپ کے اوپر بہنوں کے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اسی طریقے سے بہنوں کو بھی کہا گیا اور انہیں بھی اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بھائیوں کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائیوں کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ان کے حقوق آپس میں عائد کیے ہیں۔ چھوٹا بھائی ہے، شریعت اسلامیہ اسے بھی تعلیم دیتی ہے، اسے بھی اسباق دیتی ہے، اسے بھی سبق سکھاتی ہے کہ تمہارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میرے معزز محترم، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑوں کے تعلق سے بھی اور چھوٹوں کے تعلق سے بھی۔ ایک عام حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم بارہا سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يرحم صغيرنا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا۔ یعنی یہاں پر دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے تمام افراد، چاہے بڑے ہوں
یا چھوٹے ہوں، کسی بھی حیثیت کے ہوں، چاہے عہدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے ہر دو افراد کو اس کی ذمہ داری اور اس کے حقوق کے تعلق سے انہیں آگاہ کیا کہ اگر آپ بڑے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ اگر آپ بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے اگر آپ بڑے ہیں، شریعت اسلامیہ بلا تفریق یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کے جو معصوم بچے ہیں انہی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، انہی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے یہ بلاغت سے بھری ہوئی احادیث ہوا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے ہوا کرتے ہیں وہ جوامع الکلم ہوا کرتے ہیں، یعنی مختصر جملہ ہوتا ہے لیکن اس کا پیغام اتنا عظیم ہوتا ہے گویا کہ سمندر کو کوزے کے اندر سمو دیا گیا ہو، یعنی ایک سمندر کی طرح پیغام ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کہی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹے ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کریں، ان کے حقوق کو نہ پہچانیں، ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت ساری باتیں نقل کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جس کو بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے اور یقیناً اس معنی کو باقی رکھنا چاہیے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کی خوبیاں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ مسلمانوں کے عادات نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک بڑا انسان ہے اور وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، ایک بڑا انسان جو عمر میں بڑا ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرے، حسن اخلاق کا معاملہ نہ کرے، ان کے ساتھ بہترین سلوک نہ کرے، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی جو عمر کے اعتبار سے، عمر کے حساب سے اگر وہ چھوٹے ہیں، شریعت اسلامیہ ان معصوم بچوں کو بھی سبق دیتی ہے کہ آپ کو بھی اپنا سبق یاد رکھنا ہے، آپ کو بھی اپنا سبق یاد رکھنا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اس سبق کو یاد رکھنا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں اس کو محفوظ کر لینا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں آپ کی پہچان ہونی چاہیے، دنیا آپ کی پہچان انہی حسن اخلاق سے کرے کہ یہ بچہ گرچہ کے معصوم ہے، عمر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ 8-10 بہاریں یہ دیکھ رہا ہو، 8-10 سال کی عمر ہے، لیکن ماں باپ نے اس کی کیا بہترین تربیت کی ہے، دین اسلام نے اسے کتنا سنوارا ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات نے اسے کتنا روشن کیا ہے، کتنا منزہ کیا ہے، کتنا منور کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہزاروں بچے ہوں گے، 100 بچے ہوں گے، 10 بچے ہوں گے، لیکن وہاں پر ہمارے بچے اپنے اخلاق سے پہچانے جائیں گے، ہمارے معصوم بچے اپنے اخلاق سے پہچانے جائیں گے، حسن اخلاق سے پہچانے جائیں گے، حسن کردار سے پہچانے جائیں گے، گفتگو شائستہ ہوگی، اخلاق کریمانہ ہوگا، گفتگو کرنے کا انداز نرالا ہوگا، یعنی آپ دیکھیں گے معصوم بچے ہیں لیکن گفتگو کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کی زبان سے الفاظ نہیں بلکہ موتیاں جھر رہی، ایسے اخلاق ہونے چاہیے ہمارے معصوم بچوں کے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب یہ سلسلہ بڑوں سے شروع ہوگا۔ معصوم بچے سیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر، معصوم بچے سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اپنے مربیان سے سیکھتے ہیں، یعنی اگر ہمارے بڑے ان تمام اخلاقی خوبیوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، اپنے بڑے جو ہیں چاہے گھر کے اندر ہو، مدارس کے اندر ہو، مکاتب اور مساجد کے اندر ہو، یا کسی بھی پروگرام کے اندر ہو، یا کسی بھی بیٹھک کے اندر ہو، کسی بھی مجلس کے اندر ہو، کہیں پر بھی اگر ملاقات ہوتی ہو، اگر ہمارے بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور شریعت اسلامیہ نے ان کے اوپر جو حقوق عائد کیے ہیں معصوم بچوں کے تعلق سے اگر وہ ان چیزوں کو ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین یقینی طور پر بچوں کے اندر وہ اخلاقی خوبیاں پیدا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے ان احسنتم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، اگر آپ اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اگر آپ اپنے اولاد کو وہ حقوق دیں گے جو شریعت اسلامیہ دینے کا حکم دیتی ہے، تو انشاءاللہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ دستور زمانہ ہے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ وہ بچے آپ کو، اگر آپ پھول برسائیں گے بچے آپ پر پتھر نہیں پھینکیں گے، لیکن اگر رویہ بدل جائے، رویہ اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ ہمارے بڑے اخلاق سے پیدل ہو جائیں، اخلاق سے عاری ہو جائیں، اخلاقی خوبیوں سے محروم ہو جائیں، بہترین اخلاق خود ان کے اندر نہیں ہیں، بڑوں کے اندر وہ اخلاق نہیں ہیں، ماں باپ کے اندر وہ اخلاقی خوبیاں نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، ہمارے مربیان کے اندر وہ حسن اخلاق کے پیکر وہ خود اپنے آپ کو نہیں بنا پا رہے ہیں، تو بچوں کے اندر وہ چیزیں کیسے داخل ہو سکتی ہے، بچوں کے اندر وہ ساری چیزیں ٹرانسفر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے معزز سامعین، شریعت اسلامیہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر اور دنیا والوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر، شریعت اسلامیہ کا یہ احسان ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر دو افراد کو اس کے اپنی ذمہ داریوں کو اور ان کے حقوق کے تعلق سے انہیں آگاہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے اسٹیج پر رہتے ہوئے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنے تعلق سے ان کے تئیں جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہر انسان شریعت اسلامیہ کی طرف سے دیے گئے حقوق کو اگر معلوم کر لیں، جانکاری حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ جنت النما بن سکتا ہے، جنت کی نظیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ ہر انسان حقوق کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، حقوق کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ذمہ داریاں انہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، لیکن اگر انسان شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط سے آزاد ہو کر زندگی گزارے، تو پھر سمجھ لیجئے آج جس ماحول میں ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے معصوم بچے ہیں، 6-7 سال کی عمر نہیں ہوتی، العیاذ باللہ ماں باپ فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین گالی دے رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ، ہمارے بچوں نے بولنا سیکھ لیا ہے، ہمارے بچے بڑوں کے سامنے ادب سے نہیں بیٹھتے، بات کرتے ہیں، بڑوں سے آنکھیں ملاتے ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی، یہ جو معصوم ہیں، یہ جو ننھے منھے پھول ہیں، جو کل کے ہمارے مستقبل ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ روا رکھا، ہم نے ان معصوموں کی اگر تربیت نہیں کی، حسن تربیت نہیں کی، تو یہ ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے مستقبل ہیں۔ لہذا میرے معزز احباب، ہماری زندگی کسی بھی طریقے سے گزر جائے گی، لیکن آنے والے مستقبل کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے جو حقوق ان کے تعلق سے عائد کیے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ میرے معزز سامعین، حقوق اللہ اور حقوق العباد، شریعت اسلامیہ کی اگر زبان میں ہم بات کریں تو شریعت اسلامیہ نے 2 طرح کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، 2 طرح کے حقوق ہمیں دیے ہیں، ایک ہے اللہ رب العالمین کا حق اور دوسرا ہے بندوں کے حقوق۔ یہ الفاظ اور یہ تعبیرات ہم عموماً سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانیں، ان ساری چیزوں کو سیکھیں، معلومات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا اگر حقوق العباد کی ادائیگی ہو رہی ہے اور حقوق اللہ میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ توازن برقرار نہیں ہے ہمارے ان حقوق کے، لہذا جہاں اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، ان حقوق کو بھی کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بندوں کے حقوق ہماری زندگی سے وابستہ ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یا ہماری معلومات کے مطابق بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں، 2 طرح کے افراد ہیں۔
ہمارے معاشرے میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں اور یہ دونوں افراد اپنی زندگی میں مصروف ہیں انہی طریقے سے، یعنی انہی راستوں پر چل رہے ہیں، مسلسل چلے جا رہے ہیں، گویا کہ کبھی انہیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں ان چیزوں کے جانب بھی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ابھی ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا، ہم نے ماہ مبارک میں بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں، ان نیکیوں کا تعلق اکثر حقوق اللہ سے ہے، یعنی اگر ہم نے فرائض کی پابندی کی، پورا مہینہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل تراویح کا اہتمام ہم نے کیا، صدقات اور زکوٰۃ میں ہم آگے بڑھے رہے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے احباب حج یعنی عمرہ بھی کیے ہوں گے اور بھی بہت ساری اچھائیاں کیے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے، کرنی چاہیے، شریعت اسلامیہ کے احکام ہیں یہ سب، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف بندوں کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں، تو ایک طرف افراد کا معاملہ ایسا بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ بہت سارے انسان تو ایسے ہیں کہ فرائض میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کوتاہ نظر آتے ہیں، فرائض کے تعلق سے ان کا معاملہ صفر ہوتا ہے، زیرو ہوتا ہے فرائض کے تعلق سے، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ساری زندگی اسلامی گھرانے میں، مسلم گھرانے میں گزار دیتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نہیں انہیں حاصل ہوتی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے رفاہی کام کی اگر بات آتی ہے، انسانیت کی خدمت کی اگر بات آتی ہے، انسانیت نوازی کی اگر بات آتی ہے، انسانیت کو کچھ دینے کی اگر بات آتی ہے، انسانیت کی خدمت کی اگر بات آتی ہے، تو آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن دوسرا جو پہلو ہوتا ہے وہ صفر ہوتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی، اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، جو حقوق اللہ ہے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جہاں پر رفاہی کام ہو رہے ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سڑکوں کی تعمیر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، انسانیت نوازی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے وہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تناسب برقرار رہنا چاہیے، بیلنس برقرار رہنا چاہیے، آپ اللہ کے بھی حقوق ادا کریں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کریں، لیکن معاملہ ہمارا اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے، اس وقت بڑا نازک اور حساس ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حقوق تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، بڑے زاہد و عابد ہوتے ہیں، لیکن جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر واللہ المستعان، اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ میرے معزز سامعین، میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو صاحب شعور ہیں، میں اپنے ان بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی عمریں الحمدللہ 50، 60 اور 40 کی بہاریں ان کی عمریں اور ان کی زندگیاں دیکھ چکی ہیں، آپ اپنی زندگی سے اور اپنے گریبان میں نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ کیا کبھی آپ نے اس تعلق سے اور اس نظریے سے اور اس پیمانے سے آپ نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ کیا آپ اگر صف اول کے نمازی ہیں تو کیا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے ماں باپ کے جو حقوق متعین کیے ہیں، جو حقوق بتلائے گئے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس تعلق سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ النساء کی، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پہلا حق بیان کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی حق عبادت کا پہلا حق اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد تقریباً 9 حقوق اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، ان تمام حقوق کا تعلق انسانوں سے ہے، ان تمام ذمہ داریوں کا تعلق انسانوں سے ہے،
اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ماں باپ آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے گرم خون رکھنے والے نوجوان بھائیوں سے، کیا اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، شریعت کی بہت ساری چیزوں کو آپ اپنا رہے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آپ کی زندگی گزر رہی ہوگی، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا آپ نے صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق اپنے ماں باپ کے مقام کو جانا یا نہیں جانا؟ میرے معزز سامعین، اس تناسب کو برقرار رکھنا ہے، اس بیلنس کو برقرار رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا معاملہ پھنس جائے، اور یقیناً یہ معاملہ پھنس سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین، پھنس سکتا ہے یہ معاملہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں چوکنا کرنے والی ہے، ہمیں متنبہ کرنے والی ہے، ہمیں ہوشیار کرنے والی ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان پل صراط سے گزارے جائیں گے، جنتی جنت میں جانے والے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں روک لیا جائے گا، روک لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کن چیزوں کے تعلق سے؟ بندوں کے حقوق کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری رحمت اور میرے عدل تو یہ ہیں کہ جب تک بندوں کے درمیان عدل کا معاملہ نہ ہو جائے، بندوں کے حقوق جو حق تلفی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جنہوں نے بندوں کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے، جب تک بندوں کے حقوق ان تک پہنچانے نہیں دیے جاتے، یہ بندہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یقیناً ہمارا معاملہ پھنس سکتا ہے، ہم گرفتار ہو سکتے ہیں، لہذا ماں باپ کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وعلی ھذا القیاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 حقوق بیان کیے ہیں، جس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارے قرابت دار پڑوسی ہوتے ہیں ان کے حقوق ہیں، اجنبی ہمسایہ کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارے سفر کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے حقوق ہیں، مسافروں کے ذمہ دار حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، جو تمہارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ان تمام کے حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو شیخی خور لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حقوق کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کا اختتام بڑے عجیب انداز سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی تکبر کرنے والا ہوتا ہے، جو انسان متکبر ہوتا ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں تکبر ہوگا وہ انسان نہ اللہ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے کما حقہ، اور نہ بندوں کے حقوق کو کما حقہ ادا کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ اگر ہمارے دلوں میں تکبر ہے تو قسم اللہ کی آپ نہ صحیح طور پر اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس جانب بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات ہیں میرے معزز سامعین، اگر میں کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو، شریعت اسلامیہ کا نچوڑ اور خلاصہ اگر کہا جائے تو انہی 2 باتوں کے اوپر منحصر ہے۔ شریعت اسلامیہ کا نچوڑ اور خلاصہ انہی 2 باتوں پر منحصر ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، دوسری طرف انسانیت کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، چاہے اس کے اندر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ شریعت اسلامیہ یہ نہیں کہتی ہے کہ صرف آپ انسانوں کے حقوق ادا کریں، مسلمانوں کے حقوق ادا کریں، بلکہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے انسانوں کے حقوق ادا کریں۔ مسلمان بھی اس میں آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ لہذا آج کے اس فرقہ پرستی کے دور میں جہاں پر انسانیت کے ذہنوں میں زہر کو گھولا گیا ہے، ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انسانیت نوازی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کریں، اپنے بہترین اخلاق کو انسانیت کے سامنے پیش کریں تاکہ انسانی اسلام کی تبلیغ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہو۔ میرے معزز سامعین،
اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو صرف انسانوں ہی کے حقوق نہیں ہیں، شریعت اسلامیہ نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جانوروں کے حقوق کے تعلق سے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو بڑی مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان کے حقوق تو دو بالا ہے۔ انسانیت کے حقوق کے تعلق سے کیا کہنا ہے، انسانیت کی اہمیت کے تعلق سے کیا کہنا ہے، اہل ایمان کے تعلق سے کیا کہنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، یقیناً تیرا مقام بڑا ہی عظیم ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ ایک مومن کا مقام، ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی عزت نفس تجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں میرے معزز سامعین، یہ انسانیت نوازی کا سبق دے رہی ہیں، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے رہی ہے، انسانیت کے ساتھ نرم رویہ آپ روا رکھیں۔ میرے معزز سامعین، جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ایسی خاتون جو گنہگار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوتی ہے، بدکار ہوتی ہے، زانیہ ہوتی ہے، فاحشہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے جانور کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے کہ اگر علمی بات کی جائے تو اہل علم یہاں پر موجود ہیں، وہ جانور معقول اللحم جانور نہیں ہے، کھائے پیے جانے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، بلکہ نجس جانور ہے، سراپا نجس جانور کتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتے کے ساتھ بھی اگر احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق کو بھی اگر پہچانا جاتا ہے اور ان کے حقوق کی اگر ادائیگی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو رحمان و رحیم ہے، جو غفار و غفور ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو 99 محبت کے درجے اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے میں اس خاتون کے تمام گناہوں کو معاف کر کے، اس کی تمام زندگی کی سیاہ کاریوں کو اللہ رب العالمین معاف کر کے جنت کا مہمان اسے بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک نجس جانور جو ناپاک جانور ہے، اور آپ کو معلوم ہے شریعت اسلامیہ کے کیا اصول ہیں کہ اگر یہ کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہو سکتا، 2 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے۔ ایسے نجس جانور کے ساتھ اگر یہ ایک فاحشہ بدکار عورت احسان کا معاملہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اہل ایمان کا کیا مقام ہے اللہ رب العالمین کے پاس، ہم مسلمانوں کا کیا مقام ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، رشتہ داروں کا کیا مقام ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، بہنوں کے کیا مقام ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، بھائیوں کا کیا مقام ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ لہذا ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہیں پر دوسری جانب ایک رخ ایسا بھی ہے کہ ایک ایسی خاتون ہوتی ہے جو بڑی عابدہ اور زاہدہ ہوتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے، فرائض کی پابندی کرنے والی ہوتی ہے، لیکن ایک جانور کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے پاس ایک بلی رکھتی ہے، بلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ بلی کو وہ باندھ دیتی ہے، اسے آزاد نہیں کرتی کہ وہ کہیں جا کر جو ہے اپنے رزق کا روزی کا انتظام کر لے، کھا لے پی لے، اپنی زندگی کو بچا لے۔ وہ اسے باندھ کر رکھ دیتی ہے، کھانا بھی نہیں دیتی، پینے کے لیے پانی نہیں دیتی، یہاں تک کہ وہ بلی اسی حالت میں دم توڑ دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس عابدہ زاہدہ اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والی عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک معصوم بلی کے ساتھ اگر ناروا سلوک کیا گیا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آیا گیا، اس کے حقوق کو پہچانا نہیں گیا، اسے کھلایا پلایا نہیں گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کی تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانب رکھا اور اسے جہنم کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تصور کیجئے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو نوجوان ہمارے بھائی ماں باپ کے حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں،
اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے، اللہ کے لیے توبہ کریں، آپ اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اگر حقوق کا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین مختار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں آپ کا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی حقوق بندوں سے متعلق ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا میرے معزز احباب، سنبھلنے کی ضرورت ہے، سدھرنے کی ضرورت ہے، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ کو آپ کھولیں، دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور ہم دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہی چیز شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم جو ہے چند ماہ کے بعد قربانی کرنے والے ہیں۔ اس جانب سے بھی، اس تعلق سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے ساتھ احسان کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، لازم قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آگے جو مضمون آ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس سے پہلے تمہیں اپنے چاقو کو اچھی طریقے سے تیز کر لینا ہے تاکہ آپ اسے راحت پہنچا سکیں۔ اسی طریقے سے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سارے احکام کیوں ہیں شریعت اسلامیہ کے؟ یہ اس لیے کہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ اتنا خیال رکھتی ہے جانوروں کا، تو آپ تصور کریں کہ انسانوں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، انسانوں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو ادائیگی کی ضرورت ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر ہم عبادتوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں اور حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں تو قسم اللہ کی ہمارا معاملہ پھنس سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے سے کہ قم اللیل الا قلیلا، یعنی آپ کو رات کے اندر قیام کرنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے آپ کو حقوق العباد کا درس دے رہا ہے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد کا سبق دے رہا ہے، تو وہیں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابتدائی مرحلے میں نزول کے اعتبار سے وہ آیات بھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ تعلیم دی ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے پیارے پیغمبر آپ کو اپنی یتیمی کو یاد کرنا ہے، آپ کو اپنی یتیمی کو یاد کرنا ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، یتیموں کے ساتھ بہترین معاملہ ہونا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، انہیں ڈرانا نہیں چاہیے، انہیں مارنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، ایک یتیم پہلے سے یتیمی کی زخم کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، چہ جائے کہ ایک نہ شد دو شد آپ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں، آپ ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ نہیں، انسانیت جیسا معاملہ نہیں بلکہ جانوروں جیسا معاملہ کریں، شریعت اسلامیہ اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا میرے معزز سامعین، ہمارے اوپر یتیموں کے بھی حقوق ہیں، مسکینوں کے بھی حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں، اسی طریقے سے ہم زندگی جیتے رہیں تو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پڑھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی سے جا رہے ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری بول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت نوازی کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، انسانیت کا سبق دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک عظیم مقصد انسانیت نوازی کا ہے، انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ایک دوسروں سے ہمدردی کا معاملہ رکھیں۔ جب تک آپ کے دل میں ہمدردی کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، انسانیت کے تعلق سے آپ کے دلوں میں اگر جذبات نہیں ہو سکتے ہیں، آپ ایک دوسروں کو نہ ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ آپ انہیں جو ہے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ نہ انہیں سمجھا سکتے ہیں، بلکہ آپ کہیں گے
میری زندگی جیسے گزر رہی ہے بس گزر جائے، چاہے دنیا کہیں بھی جائے، دنیا چاہے بے راہ روی کی شکار ہو جائے، دنیا چاہے جہنم میں چلے جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، ایک مسلمان کا یہ کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری الفاظ ہیں الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے متبعین، میں جاتے ہوئے تمہیں دو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک حق اللہ رب العالمین کا ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے حقوق بھی ہیں، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ گھر کی خواتین ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے بچے ہوں، اولاد ہوں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہمارے ماتحت رہتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک آخری سبق تھا۔ اور میرے معزز سامعین، اگر ہم نے اس جانب توجہ نہ دی اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ میرے پاس ہزاروں نیکیاں ہیں، لاکھوں نیکیاں ہیں، ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بندوں کے حقوق کو اگر نہیں پہچانتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری حدیث میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بتاؤ میرے صحابہ، میری امت کا مفلس اور کنگال کون ہے؟ میری امت کا مفلس اور کنگال کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان تو ہم انہی کو مفلس اور کنگال سمجھتے ہیں جن کے پاس درہم نہیں ہے، متاع نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے ساتھیوں، میری امت کا مفلس اور کنگال وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازوں کے ساتھ آئے گا، بہت سارے روزوں کے ساتھ آئے گا، صدقہ و خیرات کے ساتھ آئے گا۔ اگر ایک دوسری حدیث کا سہارا لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل تہامہ، ایک تہامہ پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی نیکیاں انسانوں کے پاس ہوگی، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حقوق تو ادا کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں کچھ اس نے ظلم بھی کیے ہوں گے، کچھ جرائم بھی کیے ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزتوں کو اچھالا ہوا ہوگا، کسی کو بدنام کیا ہوگا۔ میرے معزز سامعین، یہ سارے امراض اور یہ ساری بیماریاں اور یہ سارے گناہ، اس کے تمام دعوے دار اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار آج انصاف کا دن ہے، آج بندوں کے درمیان انصاف ہونے والا ہے، لہذا میرے پروردگار میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا تھا، آج دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے نیکیوں کو، وہ نیکیاں ان تمام لوگوں کو دے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے تمام دعوے دار آ جائیں گے۔ میرے معزز سامعین، یہ حدیث ہمارے لیے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لہذا میرے اس خطبے کا مختصر طور پر اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو یہی ہوگا کہ ہمیں ہر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فرد واحد، میری ذات سے بھی بہت سارے لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی سے میرے حقوق وابستہ ہیں، لہذا ہر دو افراد کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ ادا کریں، اور جن کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے اور رحمت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم مفلس اور کنگال نہ ہو جائیں، کہ ہم جو ہے بہت ساری نیکیاں لے کر جائیں، لیکن اللہ کے سامنے جب پہنچیں تو یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں اور ہماری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یقیناً یہ محرومی کی بات ہوگی، بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ کی صحیح فہم عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔